ਦਿਲ ਚੋਂ ਤੂੰ ਕੱਢ ਦੀ ਜੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦੀ ਜੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੀ ਸੁਣਦੇ रहना, सिद्धू ने लिखना नहीं सी। ये गाना, ये लफ्ज़ आज से कुछ 2-3 साल पहले मैंने सुने थे। शायद इन चीज़ों की इंटेंसिटी मुझे उस वक्त फील नहीं हुई थी या मुझे समझ नहीं थी कि ये क्या है, लेकिन आज जब मेरे अंदर खुद इतनी ज़्यादा चीज़ों से मैं गुजरी हूँ, आज आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो कि यहाँ आके बोलती हूँ, किसी की पेन को चैनल करती हूँ, एक्सप्रेस करती हूँ, लोगों को हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, लोगों को कंफर्ट करने की कोशिश करती हूँ। और ये सब कुछ नहीं होता अगर शायद मैं अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों से ना गुजरी होती। मेरा बहुत दिल करता है, आई एम रियली ईगर कि मैं आप सबको अपनी स्टोरी शेयर करूं, अपना अनफिल्टर्ड वर्जन, हु आई रियली एम, व्हाट आई बीन थ्रू। लेकिन ऐसा लगता है कि तमाम चीज़ों में अभी थोड़ा टाइम है और हो सकता है शायद इस चीज़ का मौका मिले या ना मिले, बट आई रियली विश एंड आई रियली प्रे कि मुझे किसी दिन ऐसा मौका मिले कि मैं आप लोगों से तमाम चीज़ें शेयर कर सकूं एंड वी टेक इट फ्रॉम देयर। खैर एनीवे, आज मैं बात करना चाहूँगी आयशा जट के हवाले से एक्चुअली, बिकॉज आई थिंक उनका केस एक बड़ा यूनिक केस है हमारी सोसाइटी के लिए। चाहे वो एक यंग बच्ची है, शी इज़ वेरी यंग, शी इज़ अ टीनेजर आई बिलीव सो, एंड उन्होंने हमें अपने एक्शन से, अपनी ब्रेवरी से ये चीज़ बताई है कि नो मैटर व्हाट, इंसान को कभी भी जो है ना किसी के आगे झुकना नहीं है, किसी से डरना नहीं है, अपने हक के लिए खड़े रहना है, अपने हक के लिए हमेशा आवाज़ उठानी है। आई थिंक ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हम फीमेल्स जो है मोस्टली कहीं ना कहीं हम लोग अपनी लाइफ में किसी ना किसी वे में कभी ना कभी ऑप्रेस हो रहे होते हैं और हम लोग सोचते हैं कि शायद हमारे लिए इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन एक बात है कि इंसान की जो विल पावर है, जब इंसान या कोई फीमेल डिसाइड कर ले कि दिस इज़ इट, और जब आप डिसाइड कर लें कि चीज़ों को आपने बदलना है, अब आप मज़ीद इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजारेंगी, तभी जो बंदा आपके ऊपर जुल्म कर रहा होता है वन वे और अनदर, या आपको एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, उसको भी पता चलता है कि अब उसकी जो है ना जुल्म करने का वक्त या उसकी ताकत ख़त्म होने का वक्त आ चुका है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो है ना, जो वक्त का पहिया है या कार्मा का जो व्हील है वो पूरा राउंड द क्लॉक घूमता है। आज शायद आपकी बारी थी, आपने शायद कार्मिक डेब्ट्स अपने पे कर दिए हैं, लेकिन अब दूसरों की बारी है। आपने शायद अपनी लाइफ में जितनी पेन उठानी थी आपने उठा ली है, लेकिन अब जस्टिस का टाइम है। और आप में से बहुत से लोग शायद अपनी इस ईयर में आप लोगों ने, एक तो ये है कि ये साल वैसे ही बड़ा डिफ़िकल्ट साल है, इमोशनली लोगों को मेंटल हेल्थ के बड़े इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप्स में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने ये फील किया होगा कि किसी ने अगर आपके साथ कोई जुल्म किया है या ज्यादती की है, या तो उस बंदे को आपने बुरी हालत में या बुरे सर्कमस्टांसेस में इस थोड़े अरसे में देखा होगा, या आपके सामने कोई ना कोई चीज़ रिवील हुई होगी। और इट्स बिकॉज क्योंकि ये साल है ईयर ऑफ द स्नेक। ईयर ऑफ द स्नेक में बेसिकली जो है ना शैटर होते हैं इल्यूजन, साथ में सैटर्न है। सो सैटर्न इज बेसिकली प्लैनेट ऑफ कार्मा, टाइमिंग, डिले, जस्टिस इवन। तो ये दोनों चीज़ें मिल के हमें बता रही हैं कि जो भी चीज़ ढकी छुपी है या फिर जो है ना जिसमें मैनिपुलेशन का कहीं ना कहीं फैक्टर था, उसको जो है ईयर ऑफ द स्नेक शैटर कर रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत से रिलेशनशिप्स, जो फेक रिलेशनशिप्स थे वो इस साल में ख़त्म हो गए हैं, जो फेटेड रिलेशनशिप्स थे वो इस साल में ख़त्म हो गए हैं। और ईयर ऑफ द स्नेक जो है उसने बहुत सी हिडन चीज़ों से पर्दा उठा दिया है, बहुत से इल्यूजन्स, बहुत सी हिडन चीज़ें सामने आ चुकी हैं, जिसकी वजह से अब शायद रियलिटी उन लोगों के लिए जिन्होंने उन तमाम चीज़ों का जिनको पता लग गया है बहुत डिफरेंट होगी। सो इट इज़ अ वेरी गुड ईयर एंड इट इज़ अ वेरी बैड ईयर। हर चीज़ की एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है। कुछ रात है तो उसके साथ दिन है, दिन है तो उसके साथ रात है। आज का दिन थोड़ा सा चैलेंजिंग था इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि आज का दिन था 28,
اور جہاں پہ بھی 8 نمبر انوالو ہوتا ہے دیٹ نمبر از ایسوسیٹڈ ود کارما. اور جو لوگ کارمک ہوتے ہیں, جو کارمک پین کیری کرتے ہیں سچ ایز می, یا جو لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں, وہ لوگ ایسے دنوں پہ زیادہ ڈاؤن فیل کرتے ہیں, زیادہ لو فیل کرتے ہیں. اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بات سن کے مایوس ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکشن لیں اپنے اس کارما کو لائٹن اپ کرنے کے لیے, تاکہ گریجولی کارما کا جو کپ ہے جو بہت زیادہ ڈارک ہے وہ لائٹ ہو سکے, گرے ہو سکے اور ایونچولی وائٹ ہو سکے. ایک اور چیز پہ میں آپ سب کو انوائٹ کرنا چاہ رہی تھی, دیٹ از بیسکلی دیکھیں آپ ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں, جو لوگ اس دنیا میں آئے ہیں, ہم لوگ کچھ سرٹن کارماز کے ساتھ اس دنیا میں آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں صرف ہم پیدا ہو گئے اور ہم نے بس اسکول چلے گئے, کالج چلے گئے, شادی ہو گئی, جاب ہو گئی, بچوں کی شادیاں ہو گئی, اینڈ دیٹس اٹ, ختم. اور ہم نے کسی جو ہے نا ایک مذہب کو فالو کر لیا اور ختم. ایسا بالکل نہیں ہے. ہر انسان کا ایک سول پرپز ہے اور ہر انسان کو اس دنیا میں کارمک ٹیسٹ کے ساتھ بھیجا جاتا ہے. اگر آپ ان چیزوں کو ماسٹر نہیں کریں گے, آپ اپنی لائف میں, آپ نے دیکھا ہوگا آپ میں سے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جو مرضی کروں میرے لیے راستے نہیں کھلتے, مجھے ہر چیز میں لاس ہوتا ہے. دس از بیکاز کیونکہ آپ اپنی کارمک ٹیل کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ فار ایگزامپل جیسے میں چارٹ کی ریڈنگ کرتی ہوں, میرے سامنے کسی کلائنٹ کا چارٹ ہے اور ان کو میں بتاتی ہوں کہ یہ آپ کی ڈیسٹنی ہے یا یہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے لکھی گئی ہیں, اس چیز میں آپ کے لیے ابنڈنس ہے. جتنا میرے وہ کلائنٹ اس چیز کو فالو کرتے ہیں اتنا زیادہ ان کی لائف میں ایز آتا ہے. سملرلی جتنا وہ اس چیز سے بھاگتے ہیں یا دور ہوتے ہیں ان کی لائف میں اتنے بلاکیجز کریٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے چیلنجز اس دنیا میں ریلیشن شپس ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ وہ لوگ اسی چیز کو کریو کرتے ہیں. اگر آپ ریڈنگ افورڈ نہیں کر سکتے, آپ کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے یہ دیکھنے کا کہ آپ کا چیلنج کیا ہے. تو آپ دیکھیں آپ کو کس چیز کی سب سے زیادہ ٹیمپٹیشن ہے, کس چیز کے لیے آپ کی روح سب سے زیادہ ترستی ہے اور آپ کو وہ چیز نہیں مل پاتی. نو میٹر آپ کتنے اچھے ہیں یا آپ کتنا مرضی ٹرائی کر لیں, چاہے وہ کیریئر ہے, چاہے وہ ریلیشن شپ ہے, لائک واٹ ایور اٹ از. اور اگر واقعی ہی ایسا ہے دیٹ مینس کہ آپ کو اس چیز تک پہنچنے کے لیے ایک خاص قسم کا ٹیسٹ ہے, وہ پاس کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو اس کارمک جو ایک ونڈو ہے اس کے مطابق ڈھالنا پڑے گا. ونس آپ اپنے آپ کو الائن کریں گے, چیزیں آپ کے لیے ایسے کھلیں گی جیسے دریاؤں سے پانی اور سمندر سے پانی کھل کے آتا ہے, سیلاب والا. اسپیشلی آج کل ویسے بھی فلڈ سیزن چل رہا ہے انڈیا پاکستان میں. گاڈ ہیو مرسی آن دیز ٹو کنٹریز. دونوں کنٹریز اپنی اینمی انرجی میں ہیں اور نیچرل ڈیزاسٹرز ڈیفینیٹلی ہونے ہی تھے وہاں پہ. یہ میں نے بہت مہینوں پہلے ہی یہ پریڈکشن دی تھی کہ ان دونوں ملکوں کے لیے خطرہ ہے. پہلے ہم نے جنگ کی صورت میں دیکھا اور اب نیچرل ڈیزاسٹرز کی صورت میں. گاڈ ہیو مرسی. اور لاسٹ بات یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ سال ختم ہو رہا ہے, اینڈنگ کی طرف آ رہا ہے, جو ہمارا اسنیک ہے دیٹ از گیٹنگ مور اینگری, مور جس کو کہتے ہیں نا اس کے اندر وینم بھر رہا ہے, اور زیادہ جو ہے نا اسنیک بٹر ہو رہا ہے. دیٹ مینس کہ اسنیک ایک واحد ایسا آپ کہہ لیں کہ اینیمل ہے یا وٹ ایور جو فارگیونیس کبھی بھی نہیں کرتا. آپ نے سنا ہوگا کہ اسنیک اگر کسی کو ڈس جائے تو 10 سال یا 12 سال جب وہ سیزن آتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو اسنیک دوبارہ آ کے ان کو ڈس کے جاتا ہے. تو اسنیک ایک واحد اینیمل ہے جو کسی کو بھی نہیں چھوڑتا. تو اس سال جو ہے ہر بندے کو ٹھیک ٹھاک ہٹس لگ رہی ہیں, اسپیشلی ان لوگوں کو جنہوں نے کسی کے ساتھ کبھی غلط کیا یا کچھ. ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ریسورسز, اپنا منی اور اپنی مینیپولیشن, اپنے کالے دھندے, اپنی ایول انرجی اور اپنی ڈارک فورسز کو یوز کر کے ایک فیک سٹیج بنایا ہوا ہے. بٹ یہ گاڈ کا پلان ہے, یہ کارمک ویل کا جسٹس ہے کہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ شاید جس وقت پہ نہیں ہونی چاہیے تھیں یا ہو جانی چاہیے تھیں اس وقت پہ نہیں ہوئی, لیکن آپ نے انٹرفیئر کیا ہے کارمک جسٹس کے ساتھ, کارمک فورسز کے ساتھ. تو آپ بھی ریڈی رہیے گا کیونکہ دوسروں کی باری تھی. جیسے ستو موسے والا کہتا ہے کہ کہنا کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ تو آپ ساڈے نال جے تسی چھیڑ خانی کر دیو تو چی پر کے کرو, لیکن جدو آپ دی واری آئے تو پھر چیخ نہ کڈو. تو سیم گوز فار یو پیپل کہ آپ لوگوں نے دوسروں کے ساتھ تو جو کرنا تھا کر دیا ہے, لیکن اب جب آپ کی باری آ رہی ہے تو پھر ذرا حوصلہ بنا کے رکھیے گا کیونکہ آپ لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اور جو اس سب کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی چیز رک گئی ہے, پچ گئی ہے, تو وہ کوئی میریکل سے کم چیز نہیں ہے. دیٹ اٹ سیلف از یور ڈیفیٹ. دیٹ اٹ سیلف شوز کہ
آپ کبھی بھی وکٹری آپ کو نہیں ملی اپنے پلانس میں. آپ صرف ڈیلوژنل ہیں اور آپ صرف جو ہے یو آر جسٹ نو بڈی, لٹرلی نو بڈی. آپ ذہنی بیمار ہیں اور آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. خیر, یہاں پہ ہم یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں. یہ میسیجز کہیں نہ کہیں کسی کی لائف میں فٹ ہوتے ہیں, بیکاز آج بھی میری بہت سی فیمیل سے بات ہوئی ہے, اسپیشلی جو کنسلٹ کرنا چاہتی ہیں. انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ کس طرح ان کی لائف میں ظلم کیا جا رہا ہے یا کیا گیا ہے اینڈ آل دیٹ. میں جب کوئی بھی ویڈیو بناتی ہوں, میں بیسکلی ایز اے کولیکٹیو وائس بن کے بات کرتی ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جن کے ساتھ کہیں نہ کہیں زیادتی ہوئی ہے. اینڈ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اسٹوری بھی ایسی ہے جس کے بارے میں بات کی جائے یا جس کو سب کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ لوگوں کو ہوپ ملے, فیل فری کہ آپ میرے کامنٹس میں بتا سکتے ہیں یا آپ ان باکس میں آ کے شیئر کر سکتے ہیں. اینڈ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گائیڈنس ملے یا آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی ایشو ہے, اسپریچول ایشوز ہے یا آپ کی لائف میں کوئی بلاکیج ہے, یو کین آلویز بک اے ریڈنگ ود می. آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں, آپ میری ویب سائٹ پہ یا میرے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اینڈ ود دیٹ آئی ول فنش ٹوڈیز ویڈیو. کل ملیں گے ایک مزے کے ٹاپک کے ساتھ. Meanwhile, all of you, take care of yourself. It's been a pleasure. This is your beautiful host, Ramsha Chaudhary, signing off from London. Goodbye, everybody.